الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تم نے گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ دنیا سے چلے گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے، اللہ انہیں روزی دیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک سب سے پوچھیں گے، جی بتاؤ تمہاری کیا پسند ہے؟ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، لیکن قربان جاؤں جب باری شہید کی آئے گی، اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے؟ شہید کہے گا اللہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ یہ جنت تو اپنے پاس رکھ، یہ نعمت اللہ تو اپنے پاس رکھ، بڑی خوبصورت جنت ہے، لیکن اللہ مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے، اللہ میری خواہش یہ ہے میں تیرے راستے میں لڑوں، شہید ہو جاؤں، پھر تو مجھے زندہ کرے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر تو مجھے زندہ کرے۔ اللہ کو تو علم ہے، اللہ فرماتے میرے بندے ایسی خواہش کیوں کرتا ہے؟ باقی جتنے بھی لوگ ہیں کسی کا بھی جنت سے نکلنے کا دل نہیں کرتا، تو یہ خواہش کیوں کرتا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا اللہ جو تیرے راستے میں شہادت کے اندر جو مزہ ہے وہ تیری جنت میں بھی مزہ نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ یہ لگتا ہے دیکھو جی گولی لگی، تلوار لگی، جسم کٹا، نیچے گرا، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے اندر اس کے پیچھے جو اللہ نے مزہ رکھا ہے یہ وہی جانتا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے۔ شہید آدمی کو یہ اعزاز حاصل ہوگا قیامت والے دن۔ کون سا؟ اللہ فرمائیں گے شہید آئیں گے، کوئی اپنے سر کو ہاتھوں میں لیے ہوگا، کسی کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، خون جاری ہوگا، اللہ فرمائیں گے یہ خون کیسے نکلا، کیوں نکلا، کیا وجہ بنی؟ شہید کہے گا اللہ میں تیرے راستے میں کٹ کر آیا ہوں، تیری محبت میں فنا ہو کر آیا ہوں، تیرے محبوب پر اپنی جان نچھاور کر کے آیا ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو نے آج مجھے خوش کر دیا ہے، بول تو کیا مانگتا ہے؟ آج میں رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، تو اشارہ کرے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا، میں تیری وجہ سے، تیرے اشارے کی وجہ سے، میں تیرے خاندان میں سے، تیری آل اولاد میں سے ایسے 72 اشخاص کو، ایسے 72 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، تیری وجہ سے میں ان کو تیرے ساتھ جنت بھیجتا ہوں۔ یہ شہید آدمی کا مقام ہے۔ اور کوئی بھی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو افسوس کتنے دن کرنا چاہیے؟ 3 دن۔ حدیث کی روح سے افسوس کتنے دن ہے بھائی؟ 3 دن ہے۔ 3 دن تک سوگ منانا جائز ہے، 3 دن کے بعد سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ ہاں بیوی کے لیے ہے، جب اس کا شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن، 4.25 مہینے وہ سوگ منائے گی۔ باقیوں کے لیے حکم یہی ہے 3 دن تو افسوس کریں گے، پھر 3 دن کے بعد افسوس کرنا جائز نہیں ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں سوگ اس کا ہوتا ہے جو مرتا ہے، جو شہید ہوتا ہے اس کا سوگ کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ کے راستے میں اس نے جان دی ہے، شہید تو زندہ ہے، رب کا قرآن کہتا ہے۔ نمبر 2، اگر مان لیا جائے چلو تم شہید کا سوگ مناتے ہو، افسوس کرتے ہو، تو کتنے دن کرنا چاہیے؟ 3 دن۔ اب ہمارا معاشرہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہدایت دے، جتنوں کے بھی اب یہ شادیاں ہوئی ہیں نا پچھلے دنوں میں، محرم سے پہلے شادیاں کر لو جی، محرم آ گیا، اور محرم میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، اور جن کی شادیاں ہوتی ہیں ان کی بیویاں پھر گھروں میں نہیں رہتی،
ماں باپ لے جاتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی ایسے کرتے ہیں نا؟ بس تھوڑی سی توجہ رکھنا انشاءاللہ، یہ ساری چیزیں اب میں دل نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا میں کھول کر بیان کروں گا، تو یہ سوال یاد رکھنا، میں پھر جواب دیتا ہوں۔ تو پچھلے جو میں بات چل رہی تھی حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کی عظمت پر، اور آج میں کوشش کروں گا ان کی شہادت اور عمر اور اہل بیت کی محبت۔ پہلے یہ سمجھے اہل بیت کہتے کسے ہیں؟ توجہ ہے جی سب کی؟ اہل بیت کہتے کسے ہیں؟ اہل کہتے ہیں والے، بیت میں نے گھر والے، تو نبی کے گھر والے، نبی کی آل اولاد کو، نبی کے گھر والوں کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ اہل بیت۔ بیویاں بھی گھر والی ہوتی ہیں کہ باہر والی ہوتی ہیں؟ سارے بولیں بھائی گھر والی نا۔ آج اس پاکستان کے اندر ہمارے بورے میں بھی ایک جماعت ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو نبی کی بیویوں کے اہل بیت نہیں مانتے، حالانکہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر گھر والوں کو اہل بیت کہا ہے۔ اور جو سورا ہوتا ہے، سورا وہ بھی گھر والا ہوتا ہے کہ باہر کا آدمی ہوتا ہے؟ بولے میں اور سورا شادی شدہ تو بولے کنوارے چلو پھر صحیح، سورا جو ہوتا ہے سسر، ساس سسر، یہ گھر والے ہوتے ہیں، گھر والوں سے باہر ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں نا جی۔ انکار کر کے دیکھنا، جب وہ جائے گا تو شام کو پھر بیوی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا، پھر کمر تمہاری ہوگی۔ میرا ابو آتا تو اس کو گھر سے باہر نکالتا ہے۔ تو نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اور جو بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی کون ہوتی ہیں بھائی؟ اہل بیت ہوتے ہیں نا جی، وہ بھی اہل بیت ہیں۔ اور نبی کے سسر بھی بولیں بھائی اہل بیت ہیں۔ تو ابو بکر نبی دا سورا ہے کہ نہیں بھائی؟ سسر ہے نا ابو بکر، تو پھر اہل بیت ہے کہ اہل بیت سے باہر ہیں؟ اہل بیت ہے نا۔ اور نبی کا دوسرا سسر جس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں، یہ بھی نبی کا سورا ہے جی۔ کیا ہے؟ سسر ہے عمر، اور یہ گھر والے ہیں کہ گھر سے باہر ہیں؟ گھر والے ہیں نا، تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ اہل بیت۔ اور نبی کے داماد گھر والے کے گھر سے باہر ہوتے ہیں؟ نبی کے اپنا داماد بھی گھر والے ہوتے ہیں نا۔ تو حضرت عثمان غنی نبی کے داماد ہیں کہ نہیں؟ تھے نا داماد، تو گھر والے ہوئے۔ حضرت علی بھی داماد گھر والے، بیٹیاں بھی گھر والی، اور ساس بھی گھر والی۔ تو جتنے بھی نبی کے ساتھ جن جن کا جو جو رشتہ تھا وہ سارے کیا کہلوائے بھائی؟ گھر والے اہل بیت۔ جو اہل بیت ہیں وہ گھر والے ہیں، جو صحابہ ہیں وہ در والے ہیں۔ صحابہ بھی شان والے ہیں اور گھر والے بھی شان والے ہیں، دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہماری روح ہے، ہماری پہچان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اب بات سمجھیں۔ آج کل جو یہ پردہ عورتیں ماشاءاللہ مسلمان عورتیں اکثر کرتی ہیں، آپ کو پتہ یہ پردے کا حکم کس کے کہنے پہ آیا؟ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں 3-4 طرح کی روایتیں ہیں۔ حضرت عمر کے بولنے سے 17 قرآن پاک کی اللہ نے آیات اتاری، 22، 27، 32 تک حضرت عمر نے فیصلہ کیا ہے، رب نے عمر کے فیصلے کو قرآن بنا کر بھیج دیا ہے۔ پہلے ہمارے گاؤں میں بھی ہوتا تھا، آج سے 20-30 سال پیچھے چلے جائیں، 20 سال پیچھے چلے جائیں، کہ عورتیں مغرب کی بعد اندھیرے میں قضائے حاجت کے لیے باہر جایا کرتی تھی، ایسی ہے نا جی۔
اس دور میں بھی تھا، اس دور میں بھی تھا، کچھ بے نسل بدتمیز قسم کے نوجوان اس وقت بھی تھے، کچھ آج کے معاشرہ میں بھی ہیں جو دوسروں کی عزتوں کو دیکھتے ہیں بری نظر سے۔ اللہ سب کی نظروں کو پاک رکھے، کہو آمین۔ تو نبی کا زمانہ ہے، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، عورتیں بغیر پردے کے جایا کرتی تھی۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو پہلے نہیں تھے، بعد میں اللہ نے اتارے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، عمر نے نیا نیا کلمہ پڑھا ہے۔ عورتیں باہر قضاء حاجت کے لیے جایا کرتی تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جن کا نام حضرت زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بھی قضاء حاجت کے لیے چلتی ہیں، تو کیا دیکھتی ہیں، جا رہے تھے راستے میں دو آدمی کھڑے ہیں، منافق آدمی ہیں، ایک کی نظر پڑتی ہے نبی کی بیوی پر، دوسرا آدمی کہتا ہے یار دیکھ تو صحیح نبی کی بیوی جا رہی ہے، دوسرے نے دیکھا تو ایسے غلط الفاظ کہے۔ یہی الفاظ حضرت عمر بن خطاب کے کانوں میں پڑتے ہیں۔ ہائے کیسی غیرت تھی، کیسا ایمان تھا۔ حضرت عمر بیٹھے نہیں، دوڑ لگاتے ہیں، جا کے ام المومنین نبی کی بیوی کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں، کیونکہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ مومنوں کی کیا ہیں جی، مائیں ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں جو ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ اور حضرت عمر دوڑتے گئے، جا کر کہتے ہیں ماں جی میں عمر ہوں، نبی کا غلام ہوں، آپ کا بیٹا ہوں۔ منافقوں نے یہ جملے کہے ہیں، خدا کے لیے گھر واپس چلے جائیں، پردہ کر کے آیا کرو۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، رو کے کہتے ہیں ربا کوئی پردے کا حکم بھیجنا۔ اللہ آج منافقوں نے یہ جملے کہے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا دیکھ تو صحیح نا، آج عمر کی آنکھوں میں غیرت کے آنسو ہیں، حیا کے آنسو ہیں۔ عمر کی بات میں رب کو بڑی پسند آئی ہے۔ جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا دوڑ کر جاؤ، میرے محبوب پر جاؤ، جو عمر نے الفاظ کہے ہیں ان کو میں رب قرآن بناتا ہوں، وہ لے جا کر میرے محبوب کے سینے پہ اتار دو۔ ابھی عمر کی ہاتھ نیچے نہیں آئی، آنکھیں نیچے نہیں آئی، جبرائیل پہنچ گئے ہیں، آ کے کہتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل میرے محبوب کو جا کر کہہ دو، میرے محبوب آپ اعلان کر دو، آپ مومنہ عورتوں کو کہہ دو، اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو، وبناتک اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو، ونساء المؤمنین مومنہ عورتوں کو بھی پیغام دے دو کہ جب گھر سے باہر نکلا کریں یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنا پردہ کر لیا کرو، تمہارا چہرہ نظر نہ آئے، تمہارے جسم کا حصہ نظر نہ آئے۔ جاؤ، اللہ کے نبی پر جب قرآن اترتا ہے، پیارے آقا لوگوں کو قرآن سناتے ہیں، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، عمر کی وجہ سے اللہ نے جو یہ مسلمانوں کو پردے کی دولت سے نوازا ہے، پھر قربان جاؤں ان صحابیات پر، انہوں نے ایسا عمل کیا ہے۔ ایک عورت ہے، ایک غزوہ کے موقع پہ اس عورت کو پتہ چلا کہ نبی کو شہید کر دیا گیا ہے غزوہ احد کے موقع پہ۔ ہائے وہ عورت کیسی تھی، جب گھر سے نکلی ہے، با پردہ ہے، حجاب کے اندر ہے، برقعے کے اندر ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے،
اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے اپنے بھائی کی پرواہ نہیں ہے، تم یہ بتاؤ رسول اللہ کس حال میں ہیں؟ پھر وہ آگے چلتی ہے۔ کسی نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، اس نے کہا مجھے اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں ہے، تم یہ بتاؤ میرے محبوب کس حال میں ہیں؟ تھوڑا سا آگے جاتی ہے، خبر آتی ہے تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر چلنا شروع کر دیا۔ پھر آگے گئی، خبر آتی ہے تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے، پھر اس عورت نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، آگے چلنا شروع کر دیا۔ ہے 4 جو گہرے رشتے تھے، باپ بھی گیا، بیٹا بھی گیا، خامد بھی گیا اور اپنا بھائی بھی گیا۔ جب خبر آتی ہے وہ عورت دوڑتی دوڑتی مجمع میں جاتی ہے اور کہتی ہے لوگوں تم بتاؤ میرے محمد کس حال میں ہیں، میرے محبوب کس حال میں ہیں؟ کسی خبر دینے والے نے خبر دی وہ خیریت سے ہیں؟ کہیں یوں نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ سونے نبی کی زیارت کرتی ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، واپس لوٹ آتی ہے۔ کوئی آواز دینے والا آواز دے کر کہتا ہے اے فلاں بڑی حیا والی ہو، تیرا باپ کا جنازہ اٹھا، تیرے بھائی کا، تیرے بیٹے کا، تیرے شوہر کا جنازہ نکلا ہے، تو پھر بھی اتنے پردے کے اندر آئی ہے، تو نے واویلا نہیں کیا، تو نے اپنا آواز دے کر نہیں روئی، تو نے شور شرابہ نہیں کیا۔ ہائے قربان جاؤں، وہ نبی کو ماننے والی تھی، وہ صحابیات تھی، وہ صحابیہ تھی، اس نے ایک جملہ کہا مسلمانوں یہ دلوں پہ لکھنے کے قابل ہے۔ اس نے کہا کہ اے کہنے والے، میرے باپ، میرے بھائی، میرے بیٹے کا جنازہ اٹھا ہے، میرے شوہر کا جنازہ اٹھا ہے، میری حیا کا جنازہ تو نہیں اٹھا۔ وہ اپنی جگہ ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے ہر حال میں، ہر موقع پہ، خوشی ہو غمی ہو، اپنے ہیں پرائے ہیں، دن ہے رات ہے، امیری ہے غریبی ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کوئی دور کا رہنے والا ہے کوئی نزدیک کا رہنے والا ہے، ہر حال کے اندر مومن کا کام یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا مومن کا کام یہ ہے ہر حال میں نبی کی زندگی کو دیکھے گا۔ مسلمانوں آخر میں جا کے میں ایک بات کہوں گا، اور وہ بات میں نے رات اس روایت پہ غور کیا۔ یقین جانے رات میرا پروگرام تھا، میں 12:15 پروگرام سے فارغ ہوا، میرے ذہن میں وہ حدیث آئی، یقین کرو غور کیا، میں آدھی رات سے زیادہ سو نہ سکا، میں بے چین رہا۔ آج میں سفر میں پورا دن رہا، میرے دل میں یہی تھا کہ یار میں اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کیسے کروں، اور میں کہتا ہوں اگر آپ اس روایت کو سنیں گے آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے، اور آپ کو شاید نیند نہ آئے۔ اگر جو مسلمان ہوگا اس کے دروازہ ضرور تو اس کے اپنا دروازے پہ، دل کے دروازے پہ جا کے وہ حدیث دستخط دے کر کہے گی، اور تیرا ضمیر جھنجھوڑے گی، تیرے گریبان پکڑ کے کہے گی بتا تو مومن ہے کہ نہیں۔ مجھے یاد کروانا، میں آخر میں وہ روایت بیان کروں گا۔ تو خیر بات چل رہی تھی، مسلمان کا کام ہے ہر حال میں اللہ اور رسول کی مان کر چلنا، ہر حال میں نبی کے طریقے کو اپنانا۔ خدا کی قسم یہ اپنایا ہے ان لوگوں نے جن کو حضرت عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ ان کے موضوع پہ میری گفتگو چل رہی تھی۔ ارے کون عمر ہے؟ وہ عمر ہے ایک دفعہ بیت المقدس والوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے پیغام بھیجا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اپنا بیت المقدس تمہارے حصے میں آ جائے، ہم چابی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں کے امیر سے کہو ہمارے پاس آ جائے، ہمارے پاس آئے نا۔ فاتح بن کے حضرت عمر بن خطاب جاتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے، وہاں جو مسلمانوں کا گورنر پہلے سے موجود تھا، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر بن خطاب گھر سے چلتے ہیں، چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں، اپنے غلام حضرت اسلم تابی کو ساتھ لیتے ہیں، یہ عمر کے غلام ہیں، اور بیت المال میں سے ایک سواری لیتے ہیں، باری باری چلتے ہیں۔ حضرت عمر بیٹھتے ہیں، غلام پیدل چلتا ہے، غلام بیٹھتے ہیں، حضرت عمر پیدل چلتے ہیں، یوں باری باری سفر ہو رہا تھا۔ ہے قربان جاؤں، جب
بیت المقدس سامنے نظر آیا تو منظر کیا دیکھتے ہیں کہ پیدل چلنے کی باری عمر کی ہے، غلام اوپر بیٹھا ہے، سامنے بیت المقدس نظر آ رہا ہے۔ ہے قربان جاؤں، حضرت اسلم تابی کہتے ہیں امیر المومنین میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں اپنا حق آپ کو دیتا ہوں، آپ سواری پر بیٹھ جائیے نا، میں پیدل چلتا ہوں۔ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ امیر المومنین پیدل چل رہا ہے، غلام اوپر بیٹھا ہے۔ وہ مسلمانوں، خدا کی قسم عمر نے ایک تاریخی جملہ کہا، فرمایا اگر میں اوپر بیٹھ گیا، باری تیری بیٹھنے کی ہے، قیامت والے دن رب نے عمر کا گریبان پکڑ کر پوچھ لیا، عمر بتا باری تو تیری پیدل چلنے کی تھی، تو اوپر کیوں بیٹھا ہے؟ بتا عمر کی جگہ کون جواب دے گا؟ ہائے حضرت اسلم تابی کہتے ہیں خدا کی قسم میں کام اٹھا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جب میں کیا دیکھتا ہوں، عمر کے ایک جوتا ٹوٹ چکا ہے، ایک جوتا عمر کے ہاتھ میں ہے، ایک جوتا پاؤں میں پہنا ہوا ہے۔ اور میں کانپ گیا، میں رو کر کہنے لگا امیر المومنین خدا کے لیے اوپر آ جائیں۔ فرمایا نہیں، میں یوں ہی چلوں گا۔ جا رہے تھے، سامنے یہودی کھڑے ہیں، ہاتھوں میں کتاب لیے کھڑے ہیں، انجیل اٹھائے ہوئے ہیں، عیسائی کھڑے ہیں، تورات اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہنے لگا اوپر والا عمر ہے، کوئی کہنے لگا نیچے والا عمر ہے۔ اب پہچان کیسی ہوگی؟ آپس میں اختلاف ہوا۔ وہاں کا جو مسلمان گورنر تھا، یہودی آپس میں کہتے ہیں یارو یہ نیچے والا گورنر ہے، دیکھو تو صحیح انجیل میں موجود ہے، تورات میں موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، جو صحابہ کی نشانیاں ہیں اللہ نے تورات میں بھی رکھی، اللہ نے انجیل میں بھی رکھی۔ کوئی کہنے لگے نیچے والے ہیں۔ جب قریب ہوئے نا، مسلمانوں کا جو گورنر تھا وہ دوڑ کر آیا، امیر المومنین کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتے امیر المومنین عزت کا مسئلہ ہے، آپ اوپر تشریف لے جائیں، سواری پر بیٹھ جائیں، غلام نیچے آ جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہائے قربان جاؤں، عمر کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، رو کر کہتے ہیں کہ فرمایا کہ میں وہ عمر ہوں جسے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے۔ آج جو اللہ نے مجھے 22 لاکھ آدھی دنیا کا جو مجھے حکمران بنایا ہے، اگر آج جو مجھے عزت ملی ہے یہ اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ فرمایا کہ میں لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، مسلمان کا کام یہ ہے ہر حال میں یہ کہے کہ رب کیا کہے گا۔ جب حضرت عمر بولتے ہیں، وہ ساری کتابیں لے کے اپنے قریب آتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں، اور کہا کہ واقعتاً عمر وہ ہے جو پیدل چل رہا ہے۔ ہاتھوں کو چومتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اور عمر نے بتا دیا لوگوں اگر عزت ہے تو نبی کی سنت میں عزت ہے، دین کے اندر عزت ہے۔ دین سے باہر نکلو گے خدا کی قسم ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ نے پھر وہ عزت عطا فرمائی۔ عمر بن خطاب کی وہ حکومت تھی۔ آؤ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں۔ کیسی تھی مدینہ کی ریاست؟ ایک عورت ہے، رات کا وقت ہے، اکیلی عورت جا رہی ہے، راستے میں عمر بن خطاب نے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے اور عورت کے قریب آ کے پوچھتے ہیں اکیلی سفر کر رہی ہو، ڈر نہیں لگتا؟ بات سمجھ آئی؟ اکیلی سفر کر رہی ہو، ڈر نہیں لگتا؟ اس عورت نے کہا یا عمر اس دنیا سے چلا گیا ہے یا عمر تو ہی ہے۔ کہا کہ عمر کی حکومت میں کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی وہ عورت سے پوچھتا تو سفر اکیلی کر رہی ہے۔ یہ تھی عمر کی حکومت، یہ تھے وہ عمر۔ روم کے بادشاہ نے ایک بہروپیہ بھیجا کہ جاؤ، جو امیر المومنین عمر بن خطاب کو قتل کر کے آئے گا میں یہ انعام دوں گا۔ ایک نوجوان اٹھا، اس نے کہا کہ یہ کام میں کر کے آتا ہوں۔ وہ روم سے چلتا ہے،
چلتے 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 مدینہ میں پہنچتا ہے۔ مدینہ میں آ کر لوگوں سے کہتا ہے کہ یار بتاؤ تمہارا امیر المومنین عمر کدھر ہے؟ پرائم منسٹر حال تمہارا کدھر ہے؟ کہاں ملیں گے؟ اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں تو بہت سارے لوگ ہوں گے، مجھے بات کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ رومی بہروپی آتا ہے قاتل بن کے، مسلمانوں سے پوچھتا ہے بتاؤ تمہارا امیر کدھر ہے؟ یہ ہے مدینہ کی ریاست۔ مسلمانوں نے کہا وہ جو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں ان پہاڑیوں کو پیچھے ہمارا امیر بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے۔ اب وہ بہروپیہ ادھر سے چلتا ہے، چلتے چلتے جب دیکھتا ہے کہ واقعتاً عمر اونٹ چرا رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں حکمرانوں کو یہ پیغام دے دیا، یہ ہوتی ہے مدینہ کی ریاست۔ آج اللہ معاف فرمائے جو ان کے اخراجات ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے بھی اخراجات ہیں، کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے، قوم کے لیے پیسے لگ رہے ہیں۔ ارے عمر وہ ہے، خدا کی قسم اپنا کینکریوں پر اینٹ کا سرہانہ بنا کر سوتے نظر آتے ہیں۔ ارے عمر وہ ہے جو راتوں کو پہرا دیتے نظر آتے ہیں۔ جب وہ بہروپیہ گیا اور دیکھا کہ حضرت امیر المومنین عمر اونٹ چرا رہے ہیں، اب اس کے دل میں خیال آیا قتل کیسے کروں۔ جب اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور نظر دوڑا کر کیا دیکھتے ہیں، ایک بڑا درخت ہے اور وہ بہروپیہ اس درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ دل میں خیال آیا عمر جب تھک ہار کر آئیں گے، دوپہر کا وقت ہوگا، اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے ضرور لیٹیں گے۔ وہ اوپر چڑھ گیا، کچھ گھنٹے گزرے، دوپہر کا وقت ہوا، حضرت عمر بن خطاب وہاں سے اونٹوں کو چراتے چراتے اس درخت کے نیچے آ کے لیٹ جاتے ہیں۔ جیسے ہی لیٹتے ہیں اس نے کہا کہ اب ان کی آنکھ بند ہوگی، میں وار کر دوں گا، اپنا کام کر کے چلا جاؤں گا۔ وہ بہروپیہ کہتا ہے میں اوپر بیٹھا ہوا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ پہاڑوں سے جنگل کی طرف سے ایک دھاڑتا ہوا شیر آیا اور وہ عمر کی طرف چل رہا تھا، عمر کے پاس آنے لگا۔ میں نے دل میں خوشی منائی کہ جو کام میں نے کرنا تھا، میرے حصے کا کام یہ شیر کرے گا، میرے تو بات بن گئی۔ وہ کہنے لگا واللہ میں نے منظر دیکھا، شیر آیا ہے، عمر کے پاؤں کو چومنا شروع کر دیا، چکر لگانا شروع کر دیے، میں دیکھتا رہا۔ حضرت عمر آرام فرماتے رہے، کئی دیر گزر گئی، عمر سوتے رہے، شیر پہرا دیتا رہا۔ ہائے قربان جاؤں، جب عمر کی نیند پوری ہوئی، آنکھ کھلتی ہے، وہ شیر سلام کرتا ہوا واپس چلا جاتا ہے۔ وہ بہروپیہ نیچے اترتا ہے اور عمر بن خطاب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اے عمر میں قربان جاؤں تیری عظمت پر، ارے یہ جنگل کا شیر بھی تیرا ادب کرتا ہے، یہ جنگل کا شیر بھی تیرا پہرا دیتا ہے۔ ہائے عمر بن خطاب نے ایک جملہ کہا ہوگا، میں اپنا تو خیل پیش کرنا چاہتا ہوں، عمر نے کہا ہوگا او پگلے یہ تو جنگل کا شیر ہے جو میرا ادب کرتا ہے، جو میرے تلوے چاٹتا ہے۔ ارے یہ تو جنگل کا شیر تھا، میری تو بات خدا کا شیر علی بھی مانتا ہے۔ آج کئی لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ جیسے محرم شروع ہوتا ہے کچھ لوگ حضرت علی کی محبت میں آ کے ابو بکر عمر عثمان کو برا بھلا کہتے نظر آتے ہیں، ان کے اوپر ان کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ بات یاد رکھنا، واللہ صحابہ اور علی میں جو پیار تھا، اللہ نے قرآن میں ان کو رحماء بینہم کہا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ محرم آپ کو پتہ ہے کہ سن ہجری مہینے کہاں سے شروع ہوئے ہیں؟ کس کی حکومت میں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت میں۔ امیر المومنین نے مشورہ کیا کہ بتاؤ کون سے مہینے سے اسلامی سال شروع ہو؟ کسی نے کہا ربیع الاول سے، کسی نے کہا کیا، کسی نے کہا کیا۔ فرمایا علی کو بھی بلاؤ، علی آ گئے۔
علی نے فیصلہ کیا امیر المومنین میری رائے یہ ہے کہ اسلامی نیا سال محرم سے شروع ہو. کس سے شروع ہو؟ محرم سے. کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا واقضاہم علی، میری امت کا جو قاضی ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ کون ہے؟ علی ہے. حضرت علی کے مشورے کو قبول کیا تو محرم سے سال شروع ہوا. پھر ہجری حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین ہجری کا آغاز یہاں سے شروع کیا جائے. ایسا صحابہ کا پیار تھا. حکومت ابو بکر کی ہے، فیصلہ علی کا ہے. حکومت عمر کی ہے، فیصلہ علی کا ہے. حکومت عثمان کی ہے، فیصلہ علی کا ہے. ابو بکر کے پیچھے علی نماز پڑھتے نظر آتے ہیں. حضرت امام حسین نماز پڑھتے نظر آتے ہیں. عمر عثمان کے پیچھے حضرت علی امام حسین نماز پڑھتے نظر آتے ہیں. حضرت علی نے ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نماز پڑھ کے قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جس کا میں علی کا امام، جو میرا مانتا ہے، میرا امام ابو بکر ہے، میرے ماننے والوں کا بھی امام ابو بکر. ایک دو باتیں میں آپ کو عرض کر دوں. محرم ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے، یہ فضیلت کا بھی مہینہ ہے، ذلت کا بھی مہینہ ہے. فضیلت کا بھی مہینہ ہے اور ذلت کا بھی مہینہ ہے. کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب خلافت کا تاج پہنایا تو محرم کا مہینہ ہے. کون سا مہینہ تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، یہ عظمت ہے. اور مہینہ کون سا تھا؟ محرم. شیطان نے خلافت کا انکار کیا، اپنے آپ کو پیٹا اور کہا میں ان کی خلافت کو نہیں مانتا. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اے مردود نکل جا، قیامت کے دن تک تجھ پہ لعنت ہے. شیطان پر لعنت پڑی، شیطان ذلیل ہوا تو مہینہ محرم. اگر یہاں پر آ کر آپ کی توجہ ہوتے ایک بار بات سمجھاتا سنو بھئی، سونا منع ہے، جا کر بیٹھے سارے ساتھ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے، بڑی پیاری بڑی یہ باتیں دل پہ لکھنے کی. ایک نے اللہ کے خلیفہ آدم کا انکار کیا، محرم کے مہینے میں ذلیل ہوا، اپنے آپ کو پیٹتا شیطان نظر آتا ہے. اور ایک نے نبی کے خلیفہ، جن کو نبی نے فرمایا کہ میرے بعد میرے مسلح پہ ابو بکر آئے، ابو بکر کو خلیفہ بنایا. اور ابو بکر کو خلیفہ بنا کے رب نے عزت دی تو مہینہ محرم کا تھا. اور جنہوں نے ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا آج وہ اپنے چہرے کو پیٹتے نظر آتے ہیں، ذلیل ہوتے نظر آتے ہیں. نہیں بات سمجھو جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے طوفان نوح سے نجات دی، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، محرم کا مہینہ تھا. اور حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن ذلیل ہوئے تو محرم کا مہینہ تھا. تو یہ مہینہ فضیلت والا بھی ہے اور ذلت والا بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا، جب آگ سے نکلے تو محرم کا مہینہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں نمرود تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. اس کے ذہن میں فطور بھرا ہوا تھا، غرور تھا، فطور تھا. جب اللہ نے ابراہیم کو نکال کر آگ سے عزت دی تو محرم کا مہینہ تھا. اور اللہ کے خلیل ابراہیم کا لوگوں نے انکار کیا. نمرود کی دماغ میں مچھر داخل ہوا اور وہ دماغ تک پہنچا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو بھی پیٹا اور لوگوں کو کہا کہ میرے دماغ کو مارو. اس نے اپنا سر پیٹا کہ دماغ میں فطور تھا. انہوں نے اللہ کے خلیل ابراہیم کا انکار کیا تو اس کے دماغ میں فطور تھا، وہ دماغ پیٹتا نظر آتا ہے. آج نبی کا جو خلیل ہے ابو بکر ہے،
آج کچھ لوگوں کے سینوں میں ابو بکر عمر عثمان کا حسد ہے، وہ نفرت کرتے ہیں، ان کا فطور سینے میں ہے، حسد سینے میں ہے۔ جب سے محرم شروع ہوتا ہے وہ اپنا سینہ پیٹتے نظر آتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میرے خیال میں نہیں سمجھے آپ۔ وہ اپنا سینہ پیٹتے نظر آتے ہیں۔ جن کے سینے میں فطور ہے، حسد ہے، وہ اپنا سینہ پیٹتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شیطان کو کنکریاں ماری تو 3 دن حاجی لوگ کنکریاں مارتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان نے اللہ رب العزت کے ایک خلیفے کا انکار کیا تو 3 دن کنکریاں مارتے ہیں۔ اور ادھر جو یار لوگ ہیں وہ نبی کے 3 خلیفوں کا انکار کرتے ہیں، 3 یا 9، تو 9-10 دن اپنے آپ کا سینہ پیٹتے نظر آتے ہیں۔ وہ ایک کا انکار کرتے ہیں تو اپنا 3 دن اپنا اس کو کنکریاں مارتے ہیں۔ انہوں نے 3 خلیفوں کا انکار کیا تو یہ پورا محرم کے 10 دن پیٹتے نظر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دریا پار کروایا، قوم فرعون سے، آل فرعون سے نجات دی تو محرم کا مہینہ تھا، اور آل فرعون کو غرق کیا تو وہ بھی محرم کا مہینہ ہے۔ غزوہ خیبر پڑھ کے دیکھیے، غزوہ خیبر ہوا محرم میں، اور فرمایا پیارے آقا نے میں صبح جھنڈا اس کو دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا۔ علی کے ہاتھ میں جھنڈا آیا اور اللہ نے فتح عطا کی۔ فتح ہوئی تو محرم کا مہینہ تھا، اور علی کا دشمن ہلاک ہوا مرہم تو محرم کا مہینہ تھا۔ آج بھی جو علی کے دشمن ہیں آج بھی پیٹتے نظر آتے ہیں تو محرم کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 10 محرم کو غزوہ خیبر فتح ہوتا ہے۔ اس میں ایک عورت ہے جو یہودی سردار کی بیٹی ہے، جن کا نام حضرت صفیہ ہے، مسلمان ہو گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے آقا نے فرمایا یہ سردار کی بیٹی ہے، میں اپنے فلاں صحابی کو دیتا ہوں۔ اس عورت نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں میں سردار کی بیٹی ہوں، میرا باپ ہماری قوم کا سردار تھا، آپ مسلمانوں کے سردار ہو، لہٰذا میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ پیارے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو پیارے آقا کا حضرت صفیہ کے ساتھ جو نکاح ہوا 10 محرم کو ہوا۔ پیارے آقا نے رات گزاری، اگلی صبح کو پیارے آقا نے فرمایا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے میرے صحابہ لے آؤ۔ کوئی دسترخوان لگ گیا، فرمایا جتنا جو کچھ ہے ڈالتے آؤ۔ کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی چنے لا رہا ہے، کوئی کیا چیز لا رہا ہے، کوئی کیا چیز لا رہا ہے، دسترخوان لگ گیا۔ یہ کیا ہے جی؟ نبی کا ولیمہ ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا میرا نکاح ہو گیا ہے صفیہ کے ساتھ، رات ہم نے گزاری ہے تو محرم کا مہینہ تھا، فرمایا یہ میں محمد کا ولیمہ ہے، تم سب مل کر کھاؤ۔ اس سے 2 مسئلے نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ محرم کے مہینہ میں پیارے آقا نے شادی فرمائی۔ حضرت اماں خدیجہ سے شادی ہوئی تو مہینہ محرم کا تھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ یہ نبی کی بیوی ہیں، ان سے نکاح ہوا تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت صفیہ سے نکاح ہوا تو مہینہ محرم کا۔ دوسری بات، دوسرا مسئلہ یہ نکلتا پیارے آقا نے ولیمہ کیا اگلے دن، یہ نبی کی سنت ہے۔ اور مسئلہ یہ نکلتا ہے اگر کوئی آدمی غریب ہے، دوست غریب ہے تو اس کے دوست مدد کریں گے۔ فرمایا جو کچھ ہے لا لے آؤ۔ صحابہ کے اندر جتنی گنجائش تھی لا دیا، اور صحابہ نے ولیمہ بیٹھ کر کھایا، اور اس امت کو بتا دیا اگر کوئی غریب دوست ولیمہ نہیں کر سکتا، اگر اس کا دوست جس کو اللہ نے دیا ہے وہ آئے اور اپنے دوست کا ولیمہ کرے، خود بھی کھائے لوگوں کو بھی کھلائے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اب ہمارا جو یہ ذہن ہے محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے، مجھے یہ بتائیں نکاح کرنا عبادت ہے گناہ ہے؟ سارے بولیں بھائی کیا ہے؟ تو عبادت محرم میں زیادہ کرنی چاہیے کہ کم؟ زیادہ کرنی چاہیے نا۔ نمبر 2 یہ مسئلہ یاد رکھیں، جیسے محرم شروع ہوتا ہے لوگ میرے پاس کئی فون بھی آ گئے، کئی ویسے ہی پوچھ لیتے ہیں جی بیوی سے ہم بستری کرنی چاہیے کہ نہیں جی؟
بات سمجھ آ گئی؟ کل ایک فون آیا اپنا ادھر سو کی طرف سے، کہنے لگا شاہ صاحب یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا جی بیوی کے ساتھ ہم بستری اس مہینے میں زیادہ کرنے چاہیے. کہنے لگا جی وہ کیوں؟ میں نے کہا کہ حدیث میں آتا پیارے آقا نے فرمایا بیوی کے ساتھ بات کرنا بیٹھنا نفلوں سے زیادہ، نوافل سے زیادہ ثواب ہے. میں نے کہا پھر ثواب اس مہینے میں زیادہ کرنا چاہیے کم؟ جی بولے بھائی سارے ہاں جی. تو اس لیے میں بس 2 ٹوک جواب دیتا ہوں، اگر آپ یاد رکھیں. محرم میں صرف 2 چیزیں نبی کی سنت جو پیارے آقا نے بتائی ہیں، بتا دوں. نمبر 1، پیارے آقا نے فرمایا 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھو، اللہ پورے سال کے گناہ معاف فرمائیں گے. مستحب ہے، 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا رکھو. نمبر 2، فرمایا کہ 10 محرم کو جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا اللہ پورا سال اس کی رزق میں اللہ برکتیں پیدا فرما دیں گے. بس یہ 2 چیزیں ہیں جو نبی نے بیان فرمائی. باقی جتنی چیزیں ہیں، حلوہ پوڑی ہے اور ان کے علاوہ قبروں کی لپائیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اور جناب مکھانے بانٹتے ہیں قبروں میں، پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں واللہ نہ یہ نبی کی سنت ہے، نہ نبی کا دین ہے، نہ نبی نے کیا ہے، نہ کسی صحابی نے کیا ہے. صرف 2 چیزیں، ان کے علاوہ جتنی چیزیں سب رسم رواج ہے، بے سیدھے ہیں. جتنی چیزیں ان کے علاوہ ساری بدعات ہے، اور بدعت کا ٹھکانہ جو ہے اللہ معاف فرمائے، پیراگن فرمائے جہنم. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات میری سمجھ رہے ہو؟ محرم اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ منہا 4 اشہر حرم، 4 مہینے ایسے ہیں کہ ان 4 کا احترام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام ہوتا تھا، ان میں ایک محرم ہے. پر اللہ اس میں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں نہ کسی کو مارنا جائز نہیں ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور اپنے آپ کو بھی مارنا جائز. سارے بولے بھائی، اپنے آپ کو بھی مارنا جائز نہیں ہے. یہ حکم مسلمانوں کو ہے. میں مسلمانوں سے کہوں، کس کا حکم ہے بھائی؟ مسلمانوں کو. اپنے آپ کو بھی مارنا جائز ہے. جو مارتے ہیں وہ سمجھ لیں اللہ کے قرآن کے انکاری. توجہ، بات چل رہی تھی امیر المومنین عمر بن خطاب کی. اللہ نے فتح عطا فرمائی، 22 لاکھ مربع میل پر حاکم بن گئے، 63 برس عمر ہو گئی. حضرت عمر بن خطاب دعا کرتے نظر آتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ تو مجھے موت دے، شہادت والی موت عطا فرما. اللہ دوسری میری خواہش یہ ہے، اللہ تیرے حبیب کے شہر میں موت عطا فرما. تھوڑی سی توجہ رکھنا، حضرت عمر بن خطاب دعا مانگ رہے ہیں. 63 برس کی عمر ہوتی ہے. ارے کون عمر ہے 63 برس کی عمر میں خدا کی قسم مدینہ کی گلیوں میں پہرے دیتے نظر آتے ہیں. ارے یہ کون عمر ہے؟ کون عمر ہے جس نے مکہ سے لے کے مدینہ تک چھونے کا انتظام کیا؟ اسے عمر کہتے ہیں. ارے کون عمر ہے جو رات کو مدینہ کی گلیوں میں پہرے دیتا تھا؟ اسے عمر کہتے ہیں. ارے کون عمر جس نے نہری انتظام کیا؟ اسے عمر کہتے ہیں. جس نے فوج کا محکمہ ایجاد کیا؟ اسے عمر کہتے ہیں. جس نے پولیس کا محکمہ انتظام کیا؟ اسے عمر کہتے ہیں. جس نے عدالتوں کا انتظام کیا؟ اسے عمر کہتے ہیں. ارے جو بولے رب کا قرآن بولے، ارے تولے میزان بنے. ہاں کون عمر جو زمین پر زلزلہ آئے، زمین پر درہ مارے زلزلہ رک جائے، ارے اسے عمر کہتے ہیں. پہاڑوں سے آگ نکلے، عمر رومال بھیجیں، وہ پہاڑوں کو جا کر پیغام دے، پہاڑوں میں آگ بند ہو جائے، اسے عمر کہتے ہیں. ارے کون عمر ہے؟ کون عمر ہے دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں، پانی ابھر آتا ہے، اسے عمر کہتے ہیں. ارے کون عمر ہے جس کی آواز کو ہوا جو ہزاروں میل تک لے کے جائے، اسے عمر کہتے ہیں. ارے کون عمر ہے؟ کون عمر ہے جس کی بیٹی نبی کے گھر آئی؟ اسے عمر کہتے ہیں. نبی کے سسر عمر ہے. ارے نبی عمر کی بیٹی نبی کے گھر ہے، نبی کی بیٹی علی کے گھر ہے، علی کی بیٹی عمر کے گھر ہے. علی کی بیٹی کیسا رشتہ ہے؟ آج یار لوگ کہتے ہیں نہیں جی علی حضرت عمر کے مخالف تھے. ارے کوئی اپنے دشمن کو اپنی بیٹی دیتا ہے بھلا؟ سارے بولے بھی، کوئی اپنی بیٹی اپنے دشمن کو دیتا ہے؟ تو حضرت علی نے عمر کو بیٹی دی کہ نہیں؟ حضرت علی نے اپنی بیٹی عمر کو دے کے یہ پیغام دے دیا
کہ عمر میرا یار ہے، عمر میرا امام ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ کون عمر؟ رات کے وقت حضرت عمر نے لکڑ کی ہتھوڑی بنا رکھی تھی۔ حضرت عاتکہ فرماتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رات کا وقت تھا، لکڑ کی ہتھوڑی لے کے عمر اپنے پاؤں پر مارتے نظر آتے تھے اور کہتے تھے عمر بتا تو نے آج اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی؟ یہ تھے وہ عمر۔ کون عمر؟ جب رب کا قرآن سنتے تو رونا شروع کر دیتے، پوری پوری رات روتے رہتے تھے، وہ عمر۔ عمر کو غصہ آتا، کوئی قرآن پڑھتا غصہ ختم ہو جاتا، وہ عمر ہے۔ 63 برس کی عمر ہے، دعا کی اللہ اب یہ محمد کی امت پھیل گئی ہے، آدھی دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ بہسن مجھے 63 برس عمر ہے، نبی کی بھی 63 برس عمر تھی، ابو بکر کی بھی 63 برس عمر تھی، اللہ مجھے بھی 63 برس کی عمر میں شہادت والی موت نصیب فرما۔ جب حضرت عمر نے روم کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، دشمنوں کے سینے میں آگ جل رہی تھی، ایک مجوسی نسل تھا جس کا نام ابو لولو فراؤز مجوسی ہے، یہ مدینہ میں آتا ہے، مسلمانوں کا لباس اوڑھ کے آتا ہے، یہ ایسا خبیث تھا، اس نے اپنے خنجر کو توجہ رکھنا 3 دن تک اپنا زہر میں ڈبو کر رکھا ہے، اور 3 دن کے بعد یہ مدینہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید داڑھی والے امام ہے، حضرت عمر بن خطاب ارے یہ نماز کون پڑھا رہا ہے؟ ارے یہ نبی کی مراد ہے جو آج نبی کے مصلی پہ کھڑی ہے، ارے یہ کون عمر ہے جس کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا تھا اے عمر اگر اولاد مرے ماں باپ روتے ہیں، اے عمر اگر اولاد مرے ماں باپ روتے ہیں، ماں باپ مرے اولاد روتی ہے، بھائی مرے بہنیں روتی ہیں، بہن مرے بھائی روتے ہیں، اے عمر جس دن تو دنیا سے جائے گا ہائے قیامت کی صبح تک میں محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ وہ دشمن خنجر لے کر آگے بڑھتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رب کا قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں، فجر کی نماز ہے، اس ظالم نے خنجر لیا ہے اور آگے حضرت عمر بن خطاب پہ وار کیا ہے، خنجر مارا ہے، خنجر کمر میں لگا، پیٹ سے باہر نکل آیا، حضرت عمر بن خطاب نیچے گرتے ہیں، ہائے قربان جاؤں، لیکن مسئلہ نبی کا بھولے نہیں ہے، نبی کا طریقہ بھولے نہیں ہے، پیچھے حضرت عبد الرحمن کھڑے تھے، ان کا بازو پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، فرمایا نماز کو تو پوری کرنا۔ حضرت عبد الرحمن نماز پڑھاتے نظر آتے ہیں، عمر بے ہوش ہوتے ہیں، صحابہ کی صفیں اتنی گنجان تھی، بہت ساری صفیں تھی، وہ دشمن نکلنا چاہا لیکن نہ نکل نہ سکا، اس نے کئی صحابوں کو شہید کیا، خنجر مارتا گیا، نکلنا چاہا، ادھر سے نماز مکمل ہو گئی، صحابہ نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا اور پکڑنا چاہا، جب اس کو پکڑ لیا نا، اب اس دشمن نے سوچا اب یہ مجھے پتہ نہیں کتنی کی تکلیفیں دیں گے، مجھے ماریں گے، اس دشمن نے وہی خنجر جو عمر کے پیٹ میں مارا، اس نے وہی خنجر اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو مار کے خود کو ختم کر دیا، ہائے قربان جاؤں، پھر میں کیوں نہ کہوں، جب عمر کو ہوش آتا ہے، ہوش آ کر پوچھتے ہیں، حضرت علی سرہانے بیٹھے ہیں، فرمایا علی میرا قاتل کون ہے؟ حضرت علی نے کہا آپ کا قاتل مجوسی نسل ہے، حضرت عمر نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ تو کافر قاتل ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر کو 26 یا 27 ذی الحجہ کو خنجر رکھتا ہے، 3 دن حضرت عمر بن خطاب چارپائی پہ لیٹتے ہیں، بیمار پڑے رہتے ہیں، وہ اپنا زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر اس دنیا سے پردہ کر کے جاتے ہیں، ہائے قربان جاؤں، قربان جاؤں، جو حضرت عمر کا دشمن ہے جس نے عمر کو خنجر مارا، اس نے حضرت عمر کے دشمن نے، عمر کے قاتل نے پھر اپنے آپ کو مار کر یہ بتا دیا ہے جو عمر کا قاتل ہے وہ اپنے آپ کو قیامت کی صبح تک، اس کی نسل کے لوگ آئیں گے قیامت کی صبح تک اپنے آپ کو مارتے رہیں گے۔ آج دیکھ لو جب بھی یکم محرم مہینہ شروع ہوتا ہے، عمر کا قاتل آج بھی اپنے آپ کو مارتے نظر آتے ہیں، ارے حسین کے قاتل آج بھی اپنے آپ کو مارتے نظر آتے ہیں، خدا کی قسم عمر اور حسین میں کوئی دشمنی نہیں تھی، ہائے قربان جاؤں، ارے کون عمر ہے، کون عمر ہے، کون عمر ہے؟ حضرت عمر بن خطاب خطبہ دیتے نظر آتے ہیں، ہائے بار بچے کھیل رہے تھے جن میں حضرت امام حسین بھی تھے، حضرت عمر کے بیٹے بھی تھے عبداللہ بن عمر، ہائے امام حسین نے جوش میں آ کے کہہ دیا، کہا دیکھا جو وہ خطبہ دے رہا
رہا ہے نا عمر وہ میرا غلام ہے، عمر میرا غلام ہے۔ عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی کھڑے تھے، وہ دوڑے دوڑے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب جب گھر جاتے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ابو جی آپ کو پتہ ہے آج حسین کہہ رہا تھا کہ عمر میرا غلام ہے۔ حضرت عمر یوں لیٹے ہوئے تھے، جب یہ کہا نا کہ حسین نے کہا ہے عمر میرا غلام ہے، حضرت عمر بیٹھ گئے۔ کہا بیٹا کیا کہا؟ کہا ابو جی آج حسین کہہ رہا تھا عمر میرا غلام ہے۔ خدا کی قسم عمر نے کہا عبداللہ بیٹا تو سچ کہتے ہیں؟ کہا ابو جی سچ کہتا ہوں۔ فرمایا بیٹا یہ کاغذ قلم لے جا اور حسین کو جا کر کہہ دے جو تو نے جملے کہے ہیں وہ اس پر لکھ دے۔ حضرت امام حسین نے وہ قلم کاغذ لیا، لکھ دیا عمر میرا غلام ہے، نیچے سین کر دیے حسین ابن علی۔ وہ خط عمر کے پاس پہنچتے ہیں، عمر چومتے ہیں، آنکھوں پر لگاتے ہیں اور لگا کر کہا بیٹا میری وصیت یاد رکھنا، جب میں مر جاؤں یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے کفن میں رکھ دینا، جب کالی کملی والے محمد پوچھیں گے میں کہہ دوں گا محبوبہ جیسے آپ کی زندگی میں نے آپ کا غلام بن کے زندگی گزاری ہے، محبوبہ دیکھ 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 میں سند لایا ہوں، میں دلیل لایا ہوں، آپ کے بعد میں آپ کی آل کا بھی غلام رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ سارے بولے بھائی۔ آج میں نے بڑے بڑے موبائلوں پہ فیس بک پہ کلپ چلتے ہیں، سب امام حسین کو روتے نظر آتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعے بتاؤں گا کہ حسین کون تھے، میرا آج یہ موضوع نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں حضرت حسین کی ولادت سب بیان کرتے ہیں، ولادت کے بعد جو بھی مولوی بیان کرتا ہے سیدھا شہادت پہ پہنچ جاتا ہے۔ بیچ والی زندگی کو کون بیان کرے گا؟ یہ کون بیان کرے گا؟ عمر اسے کہتے ہیں، عبداللہ نے کہا بابا آپ میرے ابو ہو، آپ مجھے وظیفہ کم دیتے ہو، حسین کو زیادہ دیتے ہو، کیوں؟ حسین بدر میں نہیں گیا، میں بدر میں گیا ہوں، حسین احد میں نہیں گئے، میں احد میں گیا ہوں، بابا مجھے وظیفہ کم کیوں؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، حسین کو وظیفہ زیادہ کیوں دیتے ہیں؟ عمر کو جلال آیا، آنکھیں سرخ ہوئی، فرمایا بیٹا تو نے کیسی بات کہی؟ فرمایا بیٹا جو حسین کا بابا ہے وہ تیرا بابا نہیں، جو حسین کا نانا ہے حسین کے نانے جیسا تیرا نانا نہیں ہے، حسین کی ماں جیسی تیری ماں نہیں ہے، تو غلام ہو کے تو میرا بیٹا ہو کے حسین کا مقابلہ کرتا ہے۔ حسین وہ ہے جس کے منہ میں نبی کی زبان آئی، حسین وہ ہے جو نبی کے کندھوں پہ آیا، حسین وہ ہے جو ابو بکر کے کندھوں پہ آیا۔ بیٹا تم میرا بیٹا ہو کے حسین کا مقابلہ کرتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حسین حسین ہے، تو ہے۔ حسین وہ جو عمر وہ جو حسین کو ڈبل وظیفہ دیتے نظر آتے ہیں۔ جب یکم محرم آیا، حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کا وقت قریب آیا، فرمایا بیٹا ادھر آؤ، جاؤ میری ماں عائشہ کے پاس اور جا کر کہنا ماں تیرا بیٹا عمر کی خواہش یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ کے ساتھ دفن کیا جائے روضہ رسول میں، اجازت ہے؟ جب حضرت عبداللہ بن عمر آتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ کہا ماں جی میں آپ کا بیٹا آیا ہوں، عمر کا بیٹا ہوں، عمر نے مجھے بھیجا ہے۔ اور عمر کہہ رہے ہیں جاؤ میری ماں جی سے پوچھ کر آؤ کہ مجھے یہاں دفن ہونے دیتی ہے کہ نہیں، اجازت ہو تو مجھے دفن کر دینا۔ ہائے اماں عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کر کہتی ہے بیٹا وہ قبر کی جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے، ایک میرے شوہر کی قبر ہے، ایک رسول اللہ کی قبر ہے، ایک میری باپ کی قبر ہے، ایک قبر کی جگہ میں نے رکھی ہے کہ میں وہاں دفن ہوں گی کیونکہ میرے ابو جی ہیں، میرا شوہر ہے، لیکن تو بیٹا آیا ہے، عمر نے بھیجا ہے۔ ہائے میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب سارے منافقین نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، سب یہ کہہ رہے تھے عائشہ ایسی ہے، عائشہ ایسی ہے، میرے باپ نے مجھ سے بولنا چھوڑ دیا تھا، رسول اللہ نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا تھا، میری ماں مجھ سے ناراض تھی، میں جب 1 مہینہ مصلی پہ روتی رہی، یہ عمر تو تھا جو آیا تھا، جس نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ آپ مشورہ دیتے ہو۔ اب پیارے آقا نے فرمایا ابو بکر تو بتا عائشہ کیسی ہے؟ ابو بکر نے کہا حضور میری بیٹی ہے۔
جو آپ کی رائے ہے وہ میں ابو بکر کی رائے ہے۔ عمر جب سب سے پوچھا سب نے یہی جواب دیا۔ عمر آیا تھا، ہے مرتے کلندر آیا، ارے یہ کون ہے؟ یہ عمر آیا ہے۔ عمر سے پوچھا گیا عمر تو بتا تیرا کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں؟ ہے قربان جاؤں، واہ عمر واہ عمر واہ عمر، عمر تیری کیا بات ہے؟ عمر نے کہا حضور حضور سارے سوال آپ ہی کرتے ہو، مجھے بھی اجازت ہو تو سوال کروں۔ حضور نے فرمایا عمر سوال کرنے کی اجازت ہے۔ عمر نے کہا حضور ایک بات تو بتاؤ، ایک مسئلہ تو بتاؤ، آپ کا نکاح کیا کس نے؟ کہاں پہ نکاح ہوا؟ آپ کا رشتہ کیا کس نے؟ حضور نے فرمایا اے عمر میرا رشتہ رب رحمان نے کیا ہے۔ جبرائیل تصویر لائے تھے، اللہ نے آسمانوں پہ میرا نکاح کیا ہے، میرا رشتہ رب نے کیا ہے۔ ہائے عمر نے تلوار نکال لی۔ عمر نے کہا حضور پھر آپ خاموش ہو جاؤ، پھر جو وہ جانے جس نے رشتہ کروایا ہے۔ خبردار کسی منافق نے بھی میری ماں عائشہ کے بارے میں کوئی جملہ کہا میں عمر اس کی گردن اتار دوں گا، خبردار۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا دیکھ تو صحیح نا، دیکھ تو صحیح نا، دیکھ تو صحیح نا، آج عمر کی ادا، آج عمر کی بات، آج عمر کا مشورہ، آج عمر کی رائے میں رب کو اتنی پسند آئی ہے۔ محبوب جبرائیل جلدی جا، جلدی جا، میرے محبوب کے پاس چلا جا۔ اللہ کیا لے کر جاؤں؟ کچھ دے تو صحیح نا، کیا لے کر جاؤں؟ اللہ نے فرمایا جو عمر نے جملے کہے ہیں، جو عمر نے بات کہی ہے، میں رب عمر کی بات کو قرآن بناتا ہوں۔ جاؤ جا کر میرے محبوب کو جا کر کہہ دو اٹھاؤ قرآن 18واں پارہ سورہ نور اٹھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ۔ اللہ نے آخر میں کہا سبحانک 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 ھذا بہتان عظیم۔ محبوبہ جو بات عمر نے کہی میں رب کو عمر کی بات پسند آئی ہے، تم نے بھی وہی کہنے تھے۔ محبوبہ آج میں رب اعلان کرتا ہوں محبوبہ جیسے آپ پاک ہو، آپ کی بیوی عائشہ ویسے ہی پاک ہے۔ میں رب آپ کے جسم پہ جب گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، جو جس جوتے کے ساتھ نجاست لگ جائے میں جوتا اتروا دیتا ہوں۔ آپ کے بستر پہ ناپاک بیوی نہیں آ سکتی۔ جو عمر نے کہا میں رب وہی کہتا ہوں۔ محبوبہ آپ بھی پاک ہو، آپ کی بیوی بھی پاک ہے۔ کہا بیٹا میں نے وہ جگہ رکھی تھی اپنے لیے، لیکن عمر نے بھیجا ہے، جاؤ عمر سے کہنا آج میں عمر کی ماں اجازت دیتی ہوں، عمر کو وہاں دفن کر دینا۔ جب یہ پیغام آیا حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا بیٹا نہیں، جب میں مر جاؤں جب مجھے کفن دے لو، میرا جنازہ لے جا کر عائشہ کے دروازے کے باہر رکھ دینا اور کہنا ماں تیرا بیٹا آج آیا ہے۔ جب دروازے پہ پہنچے نا تو دستخط دی امی عائشہ نے دیکھا کون ہے؟ کہا آپ کا بیٹا عمر آیا ہے۔ کہا یہ وہی ہے؟ امی عائشہ روئی۔ کہا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جس نے میرے لیے کیا کچھ نہ کیا ہے۔ کہا جاؤ اجازت ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کو روضہ رسول کے اندر دفن کیا گیا۔ آج بھی داماد علی مراد رسول حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی روضہ رسول میں سوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم پوری دنیا جتنا مرضی ان کو برا بھلا کہتی رہے، لیکن پیارے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ ٹائم آج کچھ زیادہ ہو گیا ہے، لیکن میں نے حسب وعدہ ایک روایت جو میں نے کہا تھا میں نے آپ کو سنانی ہے، اگر آپ سنو گے یقین کرو دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ بس آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اور دل سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا نے فرمایا تھوڑی سی توجہ، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا میرے اور تیرے نبی نے ہم سے محبت مانگی ہے، فرمایا میرے امتیوں میں سے محبت کرنا۔ حضور کتنی محبت کرنی ہے؟ فرمایا اپنے
ماں سے، اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، سب لوگوں سے زیادہ میں محمد سے محبت کرنی ہے۔ حضور اگر نہ کی، فرمایا لا یؤمنو، میں محمد فتویٰ دیتا ہوں مومن نہیں ہے۔ آپ سب کو محبت ہے؟ سارے بولیں بھی محبت کہتے کسے ہیں؟ یقین کر میرا بڑا دل دکھتا ہے، میں روتا ہوں، دل دکھتا ہے کہ آج محبت کا دعویٰ کرتے۔ محبت کہتے کسے ہیں؟ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنی ہے کہ اپنے ماں باپ جتنی کافی نہیں ہے؟ کیا اپنے اولاد جتنی کافی نہیں ہے؟ کہ جتنی مال سے محبت اتنی کافی نہیں ہے؟ نہیں، میرے اور تیرے نبی نے فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ کرنی ہے۔ حضور کیوں کرنی ہے؟ فرمایا اس لیے انسان ہے، زندگی گزارتا ہے، زندگی کے اندر خوشی بھی آتی ہے، غمیاں بھی آتی ہیں، نفرتیں بھی ہوتی ہیں، محبت بھی ہوتی ہے، لڑائیاں بھی ہوتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ دل کھول کے سننا، دل کے کان سے سننا میرے مسلمان، درد دل بیان کر رہا ہوں، دل سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ سونے نبی نے فرمایا سب کچھ آئے گا تیری زندگی میں، شادی آئے گی، غم آئے گا، ہاں لڑائی بھی تو کرے گا، نفرت بھی کرے گا، لیکن یاد رکھنا ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگا تیرا بھائی، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی تیرے والدین، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی تیری اولاد، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی تیری برادری۔ فرمایا ہاں اگر میں یہ کہہ دیتا کہ مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اپنی ماں باپ سے، اولاد سے محبت کرتے ہو، بندہ کہہ سکتا تھا جی محبت برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے ماں باپ کی مانو، محبت برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے اولاد کی مانو، محبت برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے برادری کی مانو۔ سونے نبی نے فرمایا نہیں، احب الی، سب سے زیادہ محبت مجھ نبی سے کرنا۔ اللہ یا رسول اللہ محبت ہوگی کیسے؟ فرمایا ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی برادری، ایک طرف ہوگی سنت، ایک طرف ہوگی رسم، ایک طرف ہوگی سنت، ایک طرف ہوگا رواج، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی تیری خواہش، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی مرضی تیری۔ اب دیکھنا یہ ہے، او مسلمان جاگ ذرا، ہوش میں آ، سوچ ذرا، ایک طرف رسول اللہ کا حکم ہے، ایک طرف رسول اللہ کی محبت ہے، ایک طرف آج لوگوں کی محبت ہے، جاگ ذرا، سوچ ذرا۔ اب حضور فرماتے ہیں ان سب چیزوں کے پرکھنے کے بعد اگر تو میری طرف آ گیا تو میں قیامت والے دن تیرا بازو پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا، تو نے برادری کی مانی، تو نے بھائیوں کی مانی، ماں باپ کی مانی، شادی بیاہ کے موقعوں پر تم نے کنجر خانہ کیا، شادی بیاہ کے موقع پر تم نے گانے چلائے، پھر یاد رکھنا تو لا یؤمنو، تو میرا نہیں ہو سکتا، تو مومن نہیں ہو سکتا، تو میرا نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، ہے دل کرے نہ کرے، رسول اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دل نہیں کرتا فلاں کے ساتھ صلح کرنے کو، وہ خدا کی قسم یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کون مومن ہے۔ ارے تیرا دل کرے نہ کرے، آ جا، دل نہیں کرتا رسول اللہ کے حکم کو مان۔ خدا کی قسم جب محشر کا روز ہوگا، وہ نبی پھر اپنے ماننے والوں کو رونے نہیں دے گا۔ جب شدت آئے گی، جب گرمی برسے گی، جب لوگوں کی زبانیں پیاس سے باہر آئیں گی، خدا کی قسم میرا اور تیرا نبی وہ نبی ہے، وہ مجھے اور تجھے رونے نہیں دے گا، خود رو پڑے گا، خود رو کے کہے گا ربا یہ میرے ہیں چھوڑ دے، تو آ تو صحیح۔ محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے، صورت اور سیرت کی وجہ سے،
میرے اور تیرے نبی کے حسن میں کیا کمی ہے جو آج لوگ غیروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ میرے اور نبی کی سیرت میں کیا کمی ہے جو آج لوگوں کے طریقوں پڑے ہوئے ہیں؟ میرے نبی کا حسن، میرے اور تیرے نبی مسجد نبی میں لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. صحابی کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند کھلا ہوا تھا، رات 14ویں تھی، نبی سین میں بیٹھے ہیں. کہا نبی کے حسن کی جھلک دیواروں پہ پڑ رہی ہے. وہ صحابی کہتا میں نے کہا آج میں دیکھوں تو صحیح کون زیادہ خوبصورت ہے. وہ صحابی کہتا ہے میں نے دیکھنا شروع کیا، نبی کا حسن کیا حسن ہے. ہاں پھر میں کیوں نہ کہوں، روایت کریندا صحابی پیارا، وہ کہندا میں ایک شکل ڈٹھا محمد پیارا، چند جو نویسی تے کوئی ستارہ، میں ویکھا انہاں نوں دوبارہ دوبارہ، میں ویکھا انہاں نوں دوبارہ دوبارہ. خدا دی قسم ہے چند مدھم نظر آئے، محمد دا چہرہ سونا نظر آوے. رب نے حسن دیا. جنہوں نے محمد کو دیکھا، نبی سے محبت کی، خدا کی قسم قرآن اٹھا، احادیث اٹھا، ان کے سامنے جنگل کا شیر آتا ہے، وہ کہتے ہیں اوہ شیر تو جانتا نہیں میں نبی کا غلام ہوں. شیر رستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ جنگل میں پہنچ کے کہتے ہیں ہم نبی کا غلام آ رہے ہیں، جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو. خدا کی قسم جنگل کے درندے دھاڑے مارتے ہوئے، چیخے مارتے ہوئے باہر جاتے نظر آتے ہیں. ارے ان کے سامنے دریا آتا ہے، وہ نبی کا غلام اپنے گھوڑوں کی مہارے وہ اپنے گھوڑوں کو پکڑ کر دریا میں ڈالتے ہیں. وہ دریا کے پانی میں یوں چلتے نظر آتے ہیں جیسے زمین پر چلتے نظر آتے ہیں. اسی لیے تو پیر سید النصیر بول اٹھے، وہ کہہ اٹھے، وہ کہہ گئے، وہ کہنے لگے دیکھو تو صحیح نا، دیکھو تو صحیح نا، وہ کشتیاں اپنی ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں، وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے وآخر دعوانا الحمد.